صلی علی محمد. میں بڑے ادب اور معافی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، حکومتوں سے لے کر بعض ادارے اور بعض مسلمانوں کی نظریں بھی اس وبا کے عنوان پر صرف مساجد پر لگی ہوئی ہے، جبکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ مساجد کے بند کرنے سے حالات بدلتے نہیں، مزید بگڑتے ہیں. یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے، مجھے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. میں اپنا خیال، اپنی رائے، جیسے دوسرے اپنے خیال اور اپنے راہوں کو رکھتے ہیں ویسے میں بھی اپنا خیال اور اپنی رائے رکھ رہا ہوں. مساجد کو بند کرنا اس بیماری کا علاج نہیں ہے، اس وبا کا علاج نہیں ہے. مساجد کو کھولنا اس بیماری کا اور اس وبا کا علاج ہے. اس کے متعلق اگر یقین نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان انتہا درجے پر کمزور ہے. آپ نے سنا ہوگا پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ منورہ میں کوئی وبا، کوئی حالات آتے، کہاں دوڑ کر آتے؟ ارے بولو. دو طرف رجوع ہوتے، ایک اللہ کی طرف جو اصل ہے، اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے مساجد کا سہارا لیتے. آندھی ہو، طوفان ہو، زلزلہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہے نا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ کے گھروں میں کوئی وبا آتی نہیں، لیکن میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ اللہ کے گھروں میں کوئی وبا آتی نہیں، کوئی بیماری آتی نہیں. یہ صحیح آستہ ہے، صحیح عقیدہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اگر کوئی حالت ناپسندیدہ مدینہ منورہ میں واقع ہوتی تو پیغمبر دوڑ کر مسجد کی طرف آ جاتے، چاہے وہ زبردست آندھی ہو یا کالا ابر ہو یا زلزلہ ہو. جہاں پیغمبر تھے وہاں تو ہے. کیا مسجد میں پیغمبر کے زمانے میں آندھی نہیں آتی تھی؟ آتی تھی. زلزلہ نہیں آتا تھا؟ آتا تھا. کالا ابر کا اثر مسجد کے اندر نہیں پڑتا تھا؟ پڑتا تھا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اس لیے دوڑ کر آتے کہ جو اللہ کے گھر کو آ جاتا ہے وہ اللہ کے امن میں داخل ہو جاتا ہے. قرآن پاک نے خاص مقام کے لیے خاص فضیلت عطا کی ہے. بعض مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ حکم اور یہ فضیلت تمام مساجد کے لیے ہے. ومن دخلہ کان آمینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرم مکہ میں جو داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں داخل ہو جاتا ہے. حرم مکہ میں، مکہ مکرمہ اور مسجد حرام میں جو داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں داخل ہو جاتا ہے. مطلب کیا؟ نہ باہر سے کوئی مصیبت حرم میں داخل ہوگی، نہ اندر سے کوئی مصیبت حرم میں پیدا ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کا کلام فرما رہا ہے ومن دخلہ کان آمینا. جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ حرمن میں داخل ہو گیا. انسان ہی داخل نہیں بلکہ جانور بھی داخل ہو گیا تو وہ امن میں داخل ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر کے علماء سے آپ پوچھ کر دیکھیں، حرم میں کبوتر نہیں پکڑا جائے گا، حرم میں ابابیل نہیں پکڑا جائے گا، حرم میں شکار نہیں کیا جائے گا، بلکہ شکار کی طرف بھی اشارہ نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ ومن دخلہ کان آمینا. جو یہاں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں داخل
داخل ہو جاتا ہے اور اس کی فضیلت کا ایک حصہ ساری دنیا کے مساجد کو حاصل ہے، کیونکہ دنیا کی تمام مسجدیں اس مسجد کے حصے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں جو داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کے آغوش میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں داخل ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کو کہو کہ مسجد کے اندر کی آب و ہوا پر ریسرچ کریں، سائنسدانوں کو کہو مسجد کے صفوں پر ریسرچ کریں، سائنسدانوں کو کہو مسجد کے فرش اور در و دیوار پر ریسرچ کریں، نتیجہ جو آئے گا انشاءاللہ تعالی نتیجوں کے سامنے سائنسدان کلمہ پڑھنے اور ایمان میں داخل ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ باہر کی ہوا الگ، اللہ کے گھر کی ہوا الگ، باہر کی فضا الگ، اللہ کے گھر کی فضا الگ، باہر کا فرش الگ، اللہ کے گھر کا فرش الگ، باہر کے در و دیوار الگ، اللہ کے گھر کے در و دیوار الگ، باہر کا ماحول الگ اور اللہ کے گھر کا ماحول الگ۔ باہر انسانوں کے ساتھ شیاطین بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں، فرما بردار بھی ہوتے ہیں، نافرمان بھی ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں، بے ایمان بھی ہوتے ہیں، فاجر بھی ہوتے ہیں، فاسق بھی ہوتے ہیں، لیکن مسجد کے چار دیواری کے اندر اللہ کے ماننے والے بندوں کے ساتھ اللہ کے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس ماحول پہ یقین پیدا کرو